الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. 18واں پارہ سورہ الفرقان، آیت شریفہ 16 اور اس کے بعد. آیت شریفہ 16 میں رب العالمین نے جنت میں جانے والوں کے لیے ایک نعمت کا ذکر کیا، پھر اس نعمت اور جنت میں رہنے کے دوام اور ہمیشگی کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد فرمایا کان علی ربک وعدا مسئولا، آپ کے رب کا ذمہ یہ وعدہ ہے جس کا سوال کیا جاتا. آج کے ہمارے سبق کا آغاز اسی جملہ مبارکہ کے حوالے سے کچھ عاجزانہ گفتگو کے ساتھ. حضرات مفسرین نے اس کے جو معانی بیان کیے ہیں ان میں سے دو جو میرے علم میں ہے، اللہ کی توفیق سے عرض کرتا ہوں. پہلا معنی یہ ہے کہ یہ ہے وہ چیز جس کا اللہ سے سوال کیا جائے. میں آپ اور انسانیت اللہ پاک سے بہت کچھ مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، لیکن ان چیزوں میں جو چوٹی کی چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی جنت. باقی ساری چیزیں مانگیں، خوب مانگیں، حتیٰ کہ ایک سوئی اور اس کا دھاگا بھی مانگیں، جوتی کا تسمہ بھی مانگیں، لیکن اگر مانگنے کا کمال مانگنا ہے اللہ سے ان کی جنت کا سوال کیا. اللہم انا نسألک جنت الفردوس. دوسرا معنی، اور وہ بھی بہت ہی بڑا، بہت ہی قیمتی، اللہ اکبر. اور وہ معنی یہ ہے کہ یہ وہ بات ہے جس کے پورا کرنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب کیا. اللہ اکبر. کسی کا پوری مخلوق میں اللہ پر کوئی احسان ہے، کسی ایک کا نہیں، ساری مخلوق بھی مل جائے، ان سب کا مل کر اللہ پر کوئی احسان ہے، تو دیکھیے اپنے رب کی رحمت اس سے کوئی سلام لینا چاہے نہ چاہے، تیرا فون کو سننا چاہے نہ چاہے، تیرے لیے اپنے دائیں روم کا دروازہ کو کھولنا چاہے نہ چاہے، لیکن جب تو اللہ سے ان کی جنت کا سوال کرے گا تو اللہ نے اپنے ذمہ واجب کیا ہے کہ میں نے اپنے بندے کے اس سوال کو پورا کر. اللہ اکبر. کہاں ہے یہ سوال کرنے والے؟ اللہ ہمیں ان میں شامل کر. اور ظاہر ہے سوال کرے آداب کی پاسداری کرتے ہوئے. اب جا رہا ہے چائنیز فلائٹ پر، پیکنگ کا ویزا اور ٹکٹ جیب میں سنبھالے ہوئے دعا کرے یا اللہ مکہ شریف پہنچا دے، جلدی پہنچا دے. بدتمیزی نہیں تو اور کیا. اٹھا ہے، ناشتہ کیا ہے، سو رہا ہے، رات کو آنکھیں بند ہونے تک تیزی سے جہنم روڈ پر ہے اور دعا کرتا ہے یا اللہ جنات الفردوس میں پہنچا دے. یہ دعا ہے یا بدتمیزی؟ اللہ کو کیا سمجھتا ہے وہ دیکھ نہیں رہے، اللہ کو کیا سمجھتا ہے وہ اس کی بکواس کو سن نہیں رہے، اللہ کو کیا سمجھتا ہے وہ اس کی مکاری اور فریبکاری کو سمجھ نہیں رہے.
تو بدتمیزی ہے. اللہ سے جنت مانگے اپنی استطاعت کے مطابق. ڈاکٹر صاحب اب یہ نہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر پہنچ ہی نہیں سکتے یا صحابی بن جائے. نہیں، اللہ سے جنت کی سوال کرے کس کے ساتھ؟ اتنا کچھ یہ آئے جس میں اس میں طاقت ہے، بس. اس سے اوپر اللہ مانگتے ہی، لیکن اتنا تو آئے. اگر اتنا بدتمیز کہ اتنا بھی نہ لائے اور پھر کہ دیکھو اللہ نے وعدہ پورا نہیں کیا، اس کا دماغ ٹھیک ہے. اور ہماری اکثریت اس بارے میں نمبر 2 ہی، نمبر 1 بہت کم. ابھی آیت شریفہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس دن اللہ ان کو اکٹھا کرے. حشر یحشر، اکٹھا کرے. اور اسی سے میدان حشر، وہ میدان جس میں سب لوگ اکٹھے، محشر اکٹھے ہونے کی جگہ، حاشر اکٹھے کرنے والا. وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن چیزوں کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں. فَيَقُولُ، سو وہ فرمائیں گے، کون؟ اللہ تعالی. کیا انتم، تم نے، اضللتم، گمراہ کیا، عبادی میرے بندوں کو، ہؤلاء ان کو، ام ہم ضلوا السبیل، یا وہ خود راستہ سے بھٹک گئے. محاورہ ترجمہ، اس دن یعنی اس دن کو یاد کرو، اس دن کا ذکر کرو. ہم انہیں اور جس چیز کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے سوا، اور اس دن کو یاد کرو جب اکٹھا کریں گے ہم انہیں اور جس کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں. سو فرمائیں گے، کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا؟ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا؟ یا وہ خود راستے کو، یا انہوں نے خود راستے کو گم کر دیا. روز قیامت اللہ کریم جتنے لوگ، جتنی چیزیں معبود جھوٹی بنائی جاتی ہیں ان سب کو حاضر کریں. ان میں انبیاء، فرشتے، انبیاء، صالحین، مکار اور فریبی، جن اور انس، نباتات، جمادات، جو چیزیں جن کی اللہ کے سوا پوجا کی گئی اللہ ان کو دے آئے. یہاں ایک بات تھوڑی سی مشکل ہے لیکن کوشش کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے سمجھنے سمجھانے کی. دیکھیے آیت کریمہ، وَمَا يَعْبُدُونَ، ماں جس سے، ایک ہے ماں ایک ہے من. تھوڑی سی گرامر کی بات ہے، اللہ کرے میں نے بات چھیڑی ہے، اب اللہ توفیق یہ واضح کرتا ہوں. ایک ہے ماں ایک ہے، بولو کانسا، من. من بولتے ہیں عقل والوں کے، ماں بولتے ہیں غیر عقل والوں کے. دیوار کے لیے ماں، رانا صاحب کے لیے من، فرشتوں کے لیے من، جنوں کے لیے من. تو یہاں اللہ پاک کن کو حاضر کریں گے؟ صرف غیر عقلاء کو، مورتیوں کو، پتھروں کو، قبروں کو، تصویروں کو،
یا بندوں، جنوں اور فرشتوں کو بھی حاضر کریں؟ جواب دیجیے۔ تو پھر ماں کیسے ہوا؟ اچھی طرح اللہ کرے آپ سوال سمجھیں، کیونکہ جواب جو بعض مفسرین نے دیا بہت ہی اچھی رانا صاحب کی سمجھ آئی۔ تو پھر اللہ پاک نے ماں کیوں کہا؟ ماں کیوں کہا؟ اللہ بعض مفسرین نے لکھا اللہ کی قدم مبارک ہو، اللہ کے مقابلے میں جو عقل والے بھی ہیں ان کی بھی کوئی حیثیت۔ اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، ٹھیک ہے، عقل والے ہیں، شان والے ہیں، کوئی بھی ہے، کوئی بھی سب بھی ہیں، لیکن وحدہ لا شریک کے سامنے ایسے ہی سمجھو کچھ بات واضح ہوئی۔ سوال ایک اور یہ ہے، کیوں اکٹھا کریں گے اللہ سب کو کیوں اکٹھا کریں گے؟ اللہ جانے اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ جن کی عبادت کی جاتی ہے جب وہ بولیں گے تو عبادت کرنے والوں کے پاؤں کے نیچے زمین رہے گی یا نکل جائے گی؟ زمین کے اوپر رہنا چاہیں گے یا نیچے جانا چاہیں گے؟ لیکن وہاں نیچے جانے کی گنجائش۔ دوسری بات، اللہ کو اپنی توحید سے بڑا پیار اور ان کا حق ہے۔ اللہ پسند فرمائیں گے کہ جن کو غلط طور پر ان کا شریک بنائے گا ان ہی سے اعلان کروائیں۔ تو ہم پوچھتے تھے، ہم اس کے غلام، اس کی توحید، اس کے وحدہ لا شریک کا اعتراف، اقرار اور اظہار کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں غیر اللہ جن کی پوجا پرستش کی جاتی ہے ان سے سوال جواب کا ذکر ایک سے زیادہ جگہ۔ آئیے فرشتوں سے سوال کی بات 22واں پارہ سورہ سبا آیات 40 اور 41 میں دیکھ لیجیے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے۔ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے أَهَؤُلَاءِ، کیا وہ لوگ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ قالوا سبحانک، وہ کہیں گے آپ ہر عیب سے پاک۔ توجہ فرمائیے، اللہ بڑی شان والے ہیں۔ شیخ اسلام جی توجہ کرو، اللہ بڑی شان والے ہیں اور اللہ کے غلام اللہ کے لیے بہت ہی با ادب۔ سمجھا جی؟ سمجھا رہی؟ اللہ پاک بڑی شان والے، اور جتنا بڑا کوئی اللہ کا غلام ہوگا اتنا ہی زیادہ با ادب۔ اب فرشتوں سے سوال کیا، تم نے یہ کیا، تو کیا کریں گے؟ بدتمیزی پہ آ جائیں گے۔ بات کرنے کو دل تو نہیں چاہتا لیکن شاید اس سے کچھ کا فائدہ ہوگا۔ بدتمیز بچہ جب غلطی کے میں پکڑا جائے، پوچھا جائے تو آواز کس سے کرتا ہے؟ پوچھنے والے کی گریبان کو پکڑ۔ اب ہاتھ سے نہیں پکڑتا لیکن بدتمیزی زبان سے اتنی کرتا ہے، کون سی کار دیتا ہے؟ شٹ اپ کار۔ اتنا روڈ اور بدتمیز
گویا کہ اگر دوائیاں آئندہ سے بکواس نہیں کرنی تو یہ پتہ نہیں نہ کہو. اس وقت اسلام آباد کا سب سے بڑا عقلمند تو یہ ہے کہ میں جس سے تو بات کر رہا ہوں. یہی کچھ گھروں میں ڈرامہ چل رہا ہے کہ نہیں چل صاحب. ایک غلطی کرتا ہے بھی غلط، لیکن پوچھنے پر آغاز کیسے کرتا ہے. یہاں فرشتوں نے غلطی کی تھی جی کی ہے، بات کا آغاز کس طرح؟ سبحانک، اللہ پاک ہم خطا کار ہیں. اس کی جو تشریح ہے یا اللہ ہم خطا کار ہیں، ہر عیب سے پاک تو آپ ہیں، ہم تو نہیں. غلطی سے پاک ہیں لیکن ابتدا آپ پاک ہیں، ہم تو نہیں. لیکن ہم نے یہ غلطی نہیں کی. بات اور اللہ سے معافی مانگنے کا طریقہ یہ غلطی کی ہے تب بھی نہیں کی. یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جب اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ کا اظہار و اقرار کیا تو کیا کہا؟ لا الہ الا انت، بولو سبحانک. اللہ پاک میں تو ہر غلطی سے پاک ہوں، انی کنت من الظالمین. آپ ہیں جو ہر غلطی سے پاک ہے. میں آپ کا غلام ہے تو نہیں. غلطی ہوگی معاف کر دیں. غلطی کی ہے تب بھی آغاز بولو زور سے سبحانک. نہیں کی تب بھی آغاز بدتمیزی سے نہیں. کس سے؟ آپ ہر غلطی سے پاک. انت ولینا من دونہ، آپ ہمارے دوست ہیں ان کے سوا. ان سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ بل كانوا يعبدون الجن، بلکہ وہ جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے. اکثرهم بهم مؤمنون، ان کی اکثریت ان جنوں کے ساتھ ہی ایمان لاتی ہے. ان کا ایمان ہم پہ نہیں، جنوں ہی کے ساتھ. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان سے بھی اللہ تعالیٰ سوال کرے. سورہ المائدہ آیات 116 اور 17. کل کے سبق وقت ہوا چاہتا ہے، کل کے سبق میں انشاءاللہ الرحمن اسی مقام سے بات کا آغاز کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے. اللہ میری آپ کی، ہماری اولادوں کی، اموں کی، نسلوں کی، بیٹوں بیٹیوں کی، بہنوں دامادوں کی، پوتے پوتیوں کی، نواسے نواسوں کی، اللہ سب کی اصلاح کرے. اللہ سب کی اصلاح کرے.